تو ہوں گے. تو میں یہ آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں کہ اس وقت بلوچستان کوئٹہ میں جو وہاں پہ میونسپل کارپوریشن ہے یا ٹاؤن کمیٹی ہے، وہاں پر 2,500 ملازمین ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، جو سینیٹیشن کا کام کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس میں کرسچن کتنے ہیں؟ صرف 200-250 لوگ رہ گئے ہیں. لوگ نکل کے ہیں، لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، بچے پڑھتے جا رہے ہیں. یہ میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے جب مجھے یہ فگرس پتہ چلا. اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا ریزیڈنٹ ویمن نیٹ ورک کا ایک سلوگن ہے کہ 2050 تک پاکستان میں کوئی ایک مسیحی بھی سینیٹیشن کے کام میں نہ ہو. ہم یہ کام برا نہیں ہے، ہم اس کام کو برا نہیں کہتے، یہ محنت کا کام ہے، خدمت کا کام ہے، لیکن اس کام کو ہماری تذلیل کے لیے ہمارے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسیحی جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مسیحوں میں ہر طرح کی اہلیت ہے. ہمارے بچے بزنس کر سکتے ہیں اور کامیاب بزنس کر سکتے ہیں. بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کارنرز بھائی جو ہیں ہاؤس اسٹریٹ والے، یہ آپ کو بزنسز کے لیے لون دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ لون لے کر شادیاں کرتے ہیں، وہ لون لے کر موٹر سائیکلیں خریدتے ہیں، وہ لون لے کر جو ہے وہ اور کام کرتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں صرف وہی کام نہیں کرتے. اسی طرح سے ہم جب بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا، پتہ چلا کہ کچھ بچے اسکالرشپ لے کر آئی فون خرید رہے ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے. لیپ ٹاپس تقسیم کیے تو پتہ چلا کہ لیپ ٹاپ بیچ دیے بچوں نے. اب آپ بتائیں کس میں کس کا قصور ہے؟ آپ کے نمائندگان کا یا آپ کا یا آپ کی تربیت کا؟ کیا ہم اس ماحول سے اس سوچ سے نکلنا چاہتے ہیں؟ ریزیڈنٹ ویمن نیٹ ورک نے جو نوجوانوں کا پروگرام شروع کیا ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ کرسچن یوتھ ایجنٹس آف چینج. مسیحی نوجوان جو ہیں وہ تبدیلی کا ذریعہ ہیں. آپ اپنی قوم کو جو ہے وہ اٹھا کھڑنے کا ذریعہ ہے. ہم چرچز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چرچز اب پاکستان میں، بھائی نے جاپان کی مثال دی کہ وہاں پر بزنس مین کیسے چرچز کو سپورٹ کر رہے ہیں، یو ایس اے سے پاسٹرز آتے ہیں وہ کیسے چرچز کو سپورٹ کر رہے ہیں. بزنس مین. اس لیے ہماری یہ بھی ایک ہمارا ویژن ہے کہ ہر ایک چرچ میں 10-15 بزنس مین، ڈاکٹرز، انجینئرز، آفیسرز بیٹھے ہوں اور ہمارے چرچز جو ہیں اب وہ گیونگ چرچ بن جائیں. اب ہم وہ مانگنے والے چرچ نہ رہیں. اب پاکستان کی کلیسیا جو ہے وہ مانگنے والی کلیسیا نہ رہے، بلکہ اب پاکستان کی کلیسیا انویسٹ کرنے والی کلیسیا ہو. پاکستان کی کلیسیا جو ہے وہ دینے والی کلیسیا بن جائے. خداوند کا شکر ہے کہ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے CCI کے، اسی طرح سے اور بہت ساری آرگنائزیشن ہے. پاک مشن سوسائٹی ہے، پاکستان پارٹنرشپ انیشیٹو ہے. یہ وہ تنظیمیں ہیں جو بچوں کو انٹرنشپ کرا رہی ہیں، بزنس کے لیے بچوں کو اسکل دے رہے ہیں، ٹریننگ کروا رہے ہیں اور ساتھ ان کو سیڈ منی بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنے بزنسز کریں. میں سمجھتی ہوں کہ خداوند نے ان لوگوں کو آپ کے درمیان رکھا ہے تاکہ اپنی قوم کی ترقی ہو. اب آپ کے ارد گرد بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، ان کو اویل کرنا اب آپ کا کام ہے اور یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بہت سارے بھائی اسپیکرز نے یہاں بتایا کہ بزنس کرنے کے گڑ کیا ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 2 گڑ. آنیسٹی تو یقیناً کرسچنس کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ہی آنیسٹی. آنیسٹی کے بغیر تو کرسچنس کوئی کاروبار کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائی نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرو، بی پریکٹیکل، سستی کاہلی سے نہیں، بی پریکٹیکل، خود کریں. اور تیسرا ٹائم مینجمنٹ. اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو ٹائم مینجمنٹ کا بھی ہے. ہم نہ کوئی وقت پہ چاہتے ہیں نہ کوئی وقت پہ کرتے ہیں. نوجوان 1-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں، تو بتائیں وہ کون سا بزنس کریں گے اور کیا تعلیم حاصل کریں گے. ان سب چیزوں کو بہت زیادہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں پر کیونکہ آج پاسٹر سیمسن صاحب نے خداوند کے کلام سے شروع کیا اور میں سمجھتی ہوں اس نے صرف مردوں کے لیے یہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں اور مثالی مسیحی جو عورت کا کردار ہے مثال 31 میں، اس کی صرف 2 آیت پڑھنا چاہوں کہ اپنی جو بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں ان کے لیے مثال 31 باب میں یوں مرقوم ہے، وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے. وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے
گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کا کام دیتی ہے. وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے. وہ اپنی سوداگری کو سود پر پاتی ہے اور رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا. خداوند کے پاک کلام میں خالی یہ نہیں لکھا کہ مسیحی بچیاں پارلروں پہ ہی کام کریں. اس آیات کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ویمن فارمرز یونائٹڈ نیشن UN ویمن جو ہے وہ بہت کمپین چلا رہی ہے جی ویمن فارمرز کا. تو یہ ہے ویمن فارمر کا تو بہت ہمیں اتنے ہزاروں سال پہلے بتا دیا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ کاروبار کر سکتی ہیں, وہ سوداگری کر سکتی ہیں, وہ کھیت خرید سکتی ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر سکتی ہیں. وہ صرف گھر میں بیٹھ کے صرف کھانا بنانا ہی ان کا یا بچوں کو دیکھ بھال ان کا کام نہیں ہے, بلکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ برابری کے ساتھ ہر وہ بزنس کر سکتی ہے جو کوئی بھی بزنس جو ہے اس وہ کام بڑی کامیابی سے کرتی ہے. اور اس کی آخر آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مہین کتان بنتی ہے اور اس کو بیچتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری کچھ ایک بہن ہے ہماری زورین الزبتھ, انہوں نے ایک برانڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے مہین کتان کے نام سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہمارے گھرانے خاندان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر بزنس کی طرف اپنے بچوں کو لے کے جانا پڑے گا. ہمیں یہ سوچ نکال دینی پڑے گی کہ مسیحی کاروبار نہیں کر سکتے, ہم کاروبار کریں گے تو ڈوب جائے گا, ہم کاروبار کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. ایک دفعہ ناکام ہوگے, 2 دفعہ ناکام ہوگے, تیسری دفعہ یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں جو بھائی بتا رہے تھے کہ آپ اپنے ملازموں کو دیں, 2 لاکھ دے دیں کریں. میں کہتی ہوں کہ کرسچینٹی نے تو ایک سب سے خوبصورت ہی ذریعہ بتا دیا ہے ترقی کا, طے یقین کا. ہر کام, ہر کاروبار میں سے ایمانداری کے ساتھ آپ 20% نہ نکالیں, آپ صرف 10% نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کا کاروبار کہاں پہ جاتا جائے گا. یہ وہ کچھ ٹپس ہیں ہمارے کرسچنس کے لیے. اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, خداوند کے وفادار ہیں, تو یقیناً بزنس ان مشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حائل ہے. پوری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے. مشنریز آپ اسپرچل آپ کی جو ضرورت ہے روحانی زندگی پر ہی نہیں سارا انسان یا زور دے رہے, بلکہ وہ ساتھ ساتھ روحانی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے بزنس کاروبار اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ آپ مضبوط ہوں گے تو کلیسیا مضبوط ہوگی, کلیسیا مضبوط ہوگی تو پاکستان میں مسیحی سر بلند اور سر اٹھا کر چل سکیں گے. اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی جو سیمینارز ہیں, کانفرنسز ہیں, وہ بہت لازم ہے تاکہ ہم اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو بلائیں, ان کو بتائیں. یہاں پر جو پاسٹر صاحبان تشریف فرما ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ یقیناً آپ سال میں یا 1 یا 2 دفعہ ضرور اس طرح کی جو اجتماع ہے اپنے چرچ میں کریں. نوجوانوں کو واپس چرچ میں آنے کی ترغیب دیں اور انہیں کاروبار کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دیں. ہمارے اسکالرشپ پروگرام کا ایک یہ بھی مقصد کہہ لیں یا آبجیکٹو ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر چرچ کا اپنا اسکالرشپ پروگرام ہو. ہر چرچ اپنے بچوں کو, اپنے یوتھ کو خود اسپانسر کرے. یقیناً کر سکتا ہے. خداوند نے ہم سب کو بہت برکت دی ہے, ہمیں ان برکات کو ملٹی پلائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں فورس کنورژن سے, اگر ہم اپنے بچوں کو بے راہ روی نشے سے بچانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو صحیح طور پر گائیڈ کرنا پڑے گا. اور ہم یہ تھکے ہوئے اور ہارے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے. ایک بات میری یاد رکھیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ کبھی تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے. کہ پاکستان میں ہمارے لیے مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, صرف بیٹھ کے رونا دھونا کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ایک بہت ہی بڑے مفکر ہیں, ان کا قول تھا کہ آپ اپنے مقصد کے لیے, اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھاگیں. اگر بھاگ نہیں سکتے تو چلنا شروع کر دیں, اگر چل نہیں سکتے تو ریلنا شروع کریں. لیکن ایک جگہ پر پڑے رہنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسٹیگننٹ واٹر, ایک پانی جو کھڑا رہتا ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے. تو پانی کو چلتے ہی رہنا چاہیے. اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں چلتے ہی رہنا چاہیے. اور ایک ہمیں اس ملک کا جو بیانیہ ہے, جو نریٹو تھا
کہ مسیحی لوگ ایجوکیشن میں آگے تھے, مسیحی لوگ تعلیم میں آگے تھے. میرے خیال میں اب وہ نریٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں ایک نئی تاریخ رقم کرنی چاہیے کہ مسیحی لوگ بہترین بزنس مین ہیں پاکستان میں. ایک بزنس بڑی کمیونٹی بن کر ابھرے, نہ صرف اپنے آپ کے لیے, اپنی کلیسیا, اپنی کمیونٹی کے لیے, بلکہ اپنے ملک کے لیے ہم ترقی کا باعث کریں. تو خداوند آج کی کانفرنس کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے. ہیریسن, پاسٹر گلفام, مسز گلفام, ان کی پوری ٹیم کو, کلیسیا کو ایک دفعہ پھر ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں ان کی آج کی ساری اس کاوش کے لیے. اور یقیناً جیسے بھائی نے کہا, اب آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو نہ صرف گائیڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں بزنس چلانے میں. تو یقیناً آپ سب کو ان سب باتوں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں, آج ہماری مسیحی کمیونٹی کس طرف جا رہی ہے. کیونکہ اگر ہم نے اب نہیں سوچا تو پھر کب کریں گے, اور کہتے ہیں کہ اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. تو اس کے لیے ہمیں آج ہی سوچنا ہے اور عملی طور پر اس پہ کام کرنے کی کوشش ہے. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.